اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ ترجمہ اور تفسیر قرآن مختصر کا سلسلہ ہے۔ آیت نمبر 31 سے سورہ بقرہ شروع کر رہا ہوں۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے۔ ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو علی الملائکۃ، ملائکہ پر، فقال، فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام الہام کے ذریعے بتا دیا، اور الہام کہتے ہیں دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور الہام، بذریعہ الہام اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب وہ فرشتوں کے پاس آئے، فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کو نہیں آتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام آتے تھے۔ اصل میں فرشتوں نے جو سوال کیا تھا، انہوں نے عرض کی تھی کہ زمین میں وہ ہوگا جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، جس طرح جنات نے کی۔ تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی فرما دیا اور علم دے دیا۔ تو فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ علم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم ضروری زیادہ ہے، گوشہ نشینی اور عبادت سے علم پہلے حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، اور علم والا عبادت والے سے افضل ہے۔ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا سبحانک، انہوں نے کہا تیری پاکی ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہاں فرشتوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے جو سوال کیا تھا وہ ایک سوال تھا، ہم اپنا استفسار تھا، ہمارا مقصد کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہمیں تو وہی علم ہے، اس کے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کے نام ان کو بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے انہیں ان کے اسماء بتائے، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم،
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، وعلم اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا، کیا چھپایا تھا؟ ظاہر تو یہی کیا تھا کہ زمین میں یا اللہ تو وہ بنائے گا جو خون ریزی کرے، فساد پھیلائے۔ اور جو چھپایا تھا وہ کیا تھا؟ چھپایا انہوں نے یہ تھا، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم اللہ کے فرما بردار عبادت گزار ہیں اور ہم ہی زیادہ حقدار ہیں خلافت کے کہ اللہ کے خلیفے خلفائے الہی ہم بنیں، اور جس کو اللہ نے بنانا ہے ابھی وہ ابھی بعد میں پیدا ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، خلافت کے ہم حقدار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو تم ظاہر کر رہے تھے، جو تم دل میں چھپا رہے تھے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو ابھی دل میں آیا وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں آیا کبھی آئے گا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔